ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کارخانے کا مالک جو بہت ہی مغرور اور غصے والا تھا، وہ جب بھی کسی مزدور سے بات کرتا تو یا تو اسے ڈانٹنے کے لیے یا پھر کوئی ضروری معلومات مہیا کرنے کے لیے ہی کرتا۔ سب مزدور اس سے بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ پھر ایک نیا مزدور مل میں آیا۔ اس نے جب مالک کے بارے میں یہ باتیں سنی تو اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں مالک سے دوری نہیں بنا کر رکھنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ اس کی طبیعت میں ہنسی مذاق شامل ہی نہ ہو۔ زیادہ بات کرنا مالک کو پسند نہ ہو۔ اس مزدور کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ اس مزدور نے اپنے بیٹے کی سالگرہ پر اپنے مالک کو بھی انوائٹ کیا، مگر مالک نہیں آیا۔ دوسرے دن مزدور مالک کے پاس گیا، دروازہ بچا کر اندر آنے کی اجازت لی اور بہت ہی خوش اخلاقی سے کہا، سر جی، کل آپ میرے بچے کی سالگرہ پر نہیں آئے، اس لیے میں آپ کے لیے کچھ لایا ہوں۔ مالک نے سنجیدگی سے مزدور کو دیکھا اور بولا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تمہیں کچھ چاہیے ہو تو بولو اور ذرا جلدی کرو، مجھے کسی کام سے جانا ہے۔ مزدور نے مالک کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، اگر آپ ایسا کرتے جیسا میں چاہتا ہوں تو یہی میرے بیٹے کی سالگرہ کا تحفہ ہوگا۔ مالک حیران ہو گیا اور بولا، تم مجھے کیا دینا چاہتے ہو اور مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہو؟ مزدور نے جیب سے 2 سفید رنگ کے ربن نکال کر مالک کو دے دیے۔ مالک نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مزدور نے کہا، یہ مجھے کسی نے دیے تھے جب میں دوسروں سے دور رہتا تھا، اور پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ ایک تمہارے لیے ہے کیونکہ تم ایسے انسان ہو جو میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہو، اور یہ دوسرا ربن اس کے لیے ہے جو شخص تمہاری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو میں بھی یہ ایک ربن آپ کے لیے لایا ہوں اور دوسرا اس کے لیے ہے جس سے آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا پھر اہمیت دیتے ہیں۔ یہ ربن آج ہی آپ اسے دیں۔ مزدور کی بات سن کر مالک کو ہنسی آ گئی، لیکن وہ سنجیدہ ہی رہا۔ اس نے مزدور کو ربن ہار پر باندھنے کی اجازت دے دی۔ دوسرا ربن جب مزدور نے مالک کو دے دیا تو وہ سوچنے لگا کہ ایسا کون سا انسان ہے جسے وہ سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، یہاں تک کہ کام کا وقت ختم ہو گیا اور وہ واپس گھر جا رہا تھا کہ اسے راستے میں اپنے بیٹے کا خیال آیا، جس سے وہ اپنی بیوی کے گزر جانے کے بعد مصروف ہونے کی وجہ سے بہت کم وقت دیتا تھا۔ جب بھی اسے بات کرتا تو وہ یا تو نصیحت ہوتی یا پھر ڈانٹ۔ اس نے گھر داخل ہوتے ہی وہ ربن جو اس کی کلائی پر تھا اتار دیا اور اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف چل پڑا جو بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ باپ نے دروازہ پر دستک دے کر اندر آنے کی اجازت لی۔ لڑکے نے دروازہ کھولا۔ اسے شدید حیرت ہوئی کہ اس کے والد صاحب نے اسے بلانے کی بجائے خود کمرے میں آنے کی زحمت کیوں کی۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے باپ نے اس کی کلائی پکڑی اور اس کی طرف دیکھ کر مزدور کی ساری بات دوہرا دی، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بہت مصروف ہونے کی وجہ سے میں نے کبھی تمہیں ٹھیک سے وقت نہیں دیا، مجھے افسوس ہے۔ اپنی جیب سے دوسرا ربن نکال کر اس نے اپنے بیٹے کو دیا اور بولا، یہ ربن تم اس کلائی پر باندھ دینا جس کو تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ لڑکا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے اپنے باپ کی کلائی پکڑی اور بولا، پاپا، میں یہ آپ کو ہی باندھوں گا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ آپ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے اور میں کچھ دنوں سے خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آپ کی چھوٹی سی بات نے مجھے جینے کی وجہ دے دی ہے۔ I love you پاپا۔ مل کے مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دوسرے دن جب وہ مل میں گیا تو اس نے اسی مزدور کو بلایا۔ جیسے ہی مزدور کمرے میں داخل ہوا تو مالک کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مزدور نے مالک کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ مالک نے اس مزدور سے پوچھا کہ تمہیں کیا سوچی جو تم نے مجھے ربن دیا؟ مزدور نے مالک کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، صاحب جی، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، پھر جب میں نے آپ کے چہرے کی سختی دیکھی تو سمجھ گیا کہ سالوں سے آپ نے کسی سے محبت کا اظہار نہیں کیا، نہ آپ سے کسی نے اظہار کیا ہے۔ ایک محبت کا اظہار انتہائی ضروری ہے۔ دوستو، آپ کی زندگی میں بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے
اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو محبت کرنا سکھا دیتا ہے تو کوئی محبت نبھانا سکھا دیتا ہے۔ اس لیے جسے آپ چاہتے ہیں ان سے اظہار محبت کرتے رہا کریں۔ اظہار محبت کے بعد آپ کی بہن، بیٹی، بیوی اور آپ کی اولاد کے آپ وہ مسائل سنیں گے جو وہ بیچارے کبھی آپ سے نہیں کہہ پائے۔ رشتوں کی عادت وقت ایک رویہ سمجھ کر مت گزاریں۔ یقین جانیں ایسا کرنے سے نہ صرف آپ کے گھر سکون اور خیر و برکت ہوگی، بلکہ آپ جب پرسکون حالت میں گھر سے باہر قدم رکھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے باعث خیر ہوں گے۔ ایک عورت کہنے لگی، خدا کی قسم ہم ایک سانس نہ لے سکیں اس ماحول میں یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنا شوہر کماتا ہے اس پر خوش رہو، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے ایک بڑی گاڑی اور اے سی والے محل میں وہ سکون نہیں ملا جو سکون مجھے شوہر کا سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون شوہر کی پسند کا کھانا بنانے میں آتا ہے۔ ایک بزرگ کہنے لگے، نیک عورت اور بے تحاشا دولت صرف 3 چیزوں سے ملتی ہے: محنت کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے اور نظر جھکا کر چلنے سے۔ بعض لوگ بس یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ اللہ پاک نے فلاں شخص کو اتنی دولت کیوں دی ہے۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھوں میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی ہو، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ میں چاہتا ہوں یا رب کہ تیری چاہت بن جاؤں، وہ جو تیرے محبوب بندے ان میں سے ایک میں بھی بن جاؤں، ہر پل تیرے قرب کو قریب اپنے محسوس کروں، تجھ کو پالوں اور خود کو تجھ سے نزدیک کروں، نہ بھولنے پاؤں کبھی بھی میں تجھ کو یا رب، سیدھی راہ کی مسافت سے نہ ہٹے پاؤں یا رب، ہر لمحہ مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہنا، خیر عطا کر کے مجھے شر سے بچاتے رہنا، میری موت کو تحفہ بنا کر میری جانب بھیجنا، شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز مجھے کرنا، کچھ اس طرح سے تجھ سے ملوں میں یا رب، تو نہایت خوش ہو مجھ سے اور راضی ہو یا رب، آسمان دنیا پر جشن کا ایسا سما ہو کہ میرے استقبال میں ہر طرف خوشی کا کارواں ہو۔ خدا تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس بندے کی اوقات ہی کیا جو ہم سے نفرت کرتا ہے۔ زندگی جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی ان کو تجربہ ضرور دیتی ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ جو کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو تبھی ملے گی جب اسے سوچنے کے علاوہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ جب رب تھام لیتا ہے تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کون ہمیں گرانا چاہتا ہے۔